نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو چلیے آج ہم آپ کے سامنے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین واقعہ جو کہ غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا تھا، آپ کو واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صفیں بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے اور بنو قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینہ کے اندر تھے جن سے ہمیں اپنا اہل و عیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو اکیلا دیکھ کر مار نہ دے۔ لیلۃ الاحزاب سے زیادہ اندھیری والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں سے بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے، آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے کھسکتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً 300 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک فرد کے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اس وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا اور میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ وہ سب آپ کی دعا فرماتے ہی ایک دم ختم ہو گئے۔ مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا حذیفہ، میرے پاس واپس آنے تک ان میں سے کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں چل دیا۔ جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی اور ایک کالا بھاری کم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلوؤں پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، میں اس سے نمٹتا چلوں، اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چلا دوں، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ لیا۔ میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آل عامر بھاگ چلو بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں۔ اور ان کے لشکر میں تیز آندھی چل رہی تھی جو ان کے لشکر سے ایک بالشت باہر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کی کجاووں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً 20 گھوڑے سوار امام
امامہ باندھے ہوئے ملے. انہوں نے کہا آپ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کانپنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا. میں آپ کے قریب چلا گیا. آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. میں نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات بتائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. وہ سب کوچ کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم رياحا وجنودا لم تروها سے لے کر وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا تک. ترجمہ ہے ایمان والوں یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئے تم پر فوجی، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجی جو تم نہیں دیکھیں. اس سے لے کر اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زبردست تک. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیے یہاں ختم کرتے ہیں ہمارا یہ واقعہ.